بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریبی پہاڑ پر ایک ماہور رہتا تھا۔ اس ماہور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سانپ رہتے تھے جو اپنی خبیث حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سانپ کھا جاتا ہے تو ان سانپوں کا وہ شکار کیا کرتا تھا۔ ایسا ایسا پہاڑ پر بسنے والے انسانی آبادی اور تمام مخلوقات میں وہ ماہور مقبول ہوتا گیا۔ لوگ اسے نجات دہند سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے۔ دوسری طرف سانپوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ دن رات ماہور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے، مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا۔ پھر جب کوئی سانپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندان میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب کسی سانپ کے مرنے کی خبر آتی تو سب سانپ خوب روتے، آنسو بہاتے اور مرنے والے سانپ کے دوست اور رشتہ داروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی۔ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جدوجہد کرتا مارا گیا۔ ایسا ایسا جب ان سانپوں نے دیکھا کہ ماہور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک ماہور اب ہر سانپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سانپ کو ماہور کے سامنے بھگائے گا۔ جب وہ اس کا پیچھا کرے گا تو اتنے میں دوسرا سانپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب ماہور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسرے معصوم جنگلی مخلوق میں سے روزانہ کوئی نہ کوئی سانپ کے کاٹنے سے مرنے لگا۔ لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا۔ کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو، یہ ایسے یہاں رہ رہا ہے، اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کوئی کہتا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کے سینگ بیچ دیں گے۔ جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور اس سانپوں کو دیکھ نہیں پا رہا۔ ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ ناکام رہتی تھی، میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم ہی چلا ڈالی۔ ہر طرف شور مچانے لگے کہ مارخور کا کیا فائدہ، مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا ہے۔ ایسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی تھی، اس کے خلاف سازشیں سنتی ہیں اور اس کے دشمنوں کی ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہیں۔ اب مارخور تک بھی وہ نفرتیں پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریبی ویرانے کی طرف جانے والے راستے پہ بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سانپ دیکھے۔ مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی۔ اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ اب سانپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سانپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سانپ شور مچانے لگے، جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگے۔ مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی۔ وہ حقیقت جاننے سونے کا بہانہ کرنے لگا۔ اب ان سانپوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی، تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے دوسرے سانپ بھی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سانپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے، جنہیں مارخور نے دیکھ لیا۔ اب اس کی سمجھ میں ساری باتیں آ گئیں۔ اس نے نہایت پھرتی سے قریبی سانپوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سانپوں کی گردنیں دبوچ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی رات سینکڑوں سانپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کی انتظار میں رالیں ٹپکا رہی تھی پھر سے بھوکی رہ گئی۔ سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے میں سانپ ان مرنے والے سانپوں کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسرے تمام مخلوقات میں خوب بن ٹھن بال کٹا کر جاتی ہیں اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہیں۔ اور اس رات والے واقعے کو مارخور کی حیوانت، ظلم اور زندگی بتاتی ہیں۔
کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن سانپ آج بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وصیت کر کر نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارحور ہوگا۔ اردو کتاب پہ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے اردو کتاب کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔